دور میں اسی شخص کو ایک بہت بڑا عالم سمجھا جاتا ہے جو کوئی دین میں انوکھی بات کر دیتا ہے، بس جو کسی نے نہ کہی ہو، کوئی نئی بات۔ اب نئی بات کیسے کرے گا؟ 1400 سال پہلے جو شریعت آئی ہے تو وہی بیان کی جائے گی نا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ تو آج کل لوگ واہ بھی اسی کو کرتے ہیں جو قرآن مجید کی کسی آیت کا انوکھا سا ترجمہ کر دیتے ہیں، جو سلف صالحین سے، نہ صحابہ سے ثابت، نہ تابعین سے ثابت، نہ تبع تابعین سے ثابت۔ تفسیر از خود تو بندہ وہ تفسیر کرے جو تھوڑا بہت عربی وغیرہ کو جانتا ہو، لیکن اگر عربی وغیرہ نہیں جانتا ہے تو کسی مفسر، کوئی عالم ہو یا کوئی بھی ایسا شخص ہو جو قرآن مجید کی تفسیر جانتا ہو، اس کی شاگردی میں بیٹھ کر اس کو اپنا استاد بنا کر اس سے قرآن مجید کی تفسیر سیکھے، اور وہ تفسیر بھی ایسی کرتا ہو جو سلف صالحین کے نہج کے مطابق ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے سے جو تفسیر چلی آ رہی ہے وہ کرتا ہو، اگر نہ معاذ اللہ اس دور میں اسی شخص کو ایک بہت بڑا عالم سمجھا جاتا ہے جو کوئی دین میں انوکھی بات کر دیتا ہے، بس جو کسی نے نہ کہی ہو، کوئی نئی بات۔ اب نئی بات کیسے کرے گا؟ 1400 سال پہلے جو شریعت آئی ہے تو وہی بیان کی جائے گی نا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ تو آج کل لوگ واہ بھی اسی کو کرتے ہیں جو قرآن مجید کی کسی آیت کا انوکھا سا ترجمہ کر دیتے ہیں، جو سلف صالحین سے، نہ صحابہ سے ثابت، نہ تابعین سے ثابت، نہ تبع تابعین سے ثابت۔ اس وجہ سے جو ماہر شخص ہو اس کے پاس بیٹھ کر آپ قرآن مجید کی تفسیر بھی کریں، اس کا بھی بڑا درجہ ہے، سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید کا میرے بھائیوں تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھا جائے، کوشش کریں کہ اس کو سمجھا جائے۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ دنیا میں ہم دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے ہم ملکوں کا سفر کر لیتے ہیں، ہم اپنے جان مال سارا کچھ خرچ کر دیتے ہیں، وقت ہم اپنا خرچ کر دیتے ہیں، دنیا کی ڈگریاں حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ان ڈگریوں کی اوقات یہ ہے کہ جب ہم جنازے کی چارپائی پر ہوں گے تو وہ ڈگریاں معطل ہو جائیں گی، بیکار ہو جائیں گی، ساری کی ساری ان کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی۔ لیکن قرآن مجید کی وہ ڈگری ہے کہ جو دنیا میں بھی آپ کے ساتھ ہے، قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہے، حشر میں بھی آپ کے ساتھ ہے، لیکن ہم اس ڈگری کو حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کر رہے۔ ہم اس پر اگر پیسہ خرچ کر کے بھی اس کو سیکھا جائے، اس کو سمجھا جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اس میں۔ ہم اس کے لیے وقت بھی دینا چاہیے، اگر ہمیں سفر کرنا پڑے تو سفر بھی کرنا چاہیے۔ سلف صالحین کی آپ زندگیوں کا مطالعہ فرمائیں، ایک ایک آیت کے لیے، ایک ایک آیت کو سمجھنے کے لیے، ایک ایک حدیث لینے کے لیے وہ مہینوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ پھر وہاں پر جاتے تو پتہ چلتا استاد آگے سفر پر گئے ہوئے ہیں تو مہینوں وہاں پر انتظار کرتے، اتنے مشقت کے سفر کے بعد، اتنی انتظار کے بعد پھر ایک حدیث لیتے اور پھر واپس آتے، ایک آیت سیکھتے اور پھر واپس آتے۔ تو یہ قرآن مجید جو ہے یہ ہم سے وقت بھی مانگتا ہے میرے بھائی، سمجھنا چاہیے اس کو، اس کے ترجمے کو پڑھنا چاہیے، لیکن اس کی تفسیر بھی سیکھنی چاہیے۔ تفسیر از خود تو بندہ وہ تفسیر کرے جو تھوڑا بہت عربی وغیرہ کو جانتا ہو، لیکن اگر عربی وغیرہ نہیں جانتا ہے تو کسی مفسر، کوئی عالم ہو یا کوئی بھی ایسا شخص ہو جو قرآن مجید کی تفسیر جانتا ہو، اس کی شاگردی میں بیٹھ کر اس کو اپنا استاد بنا کر اس سے قرآن مجید کی تفسیر سیکھے، اور وہ تفسیر بھی ایسی کرتا ہو جو سلف صالحین کے نہج کے مطابق ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے سے جو تفسیر چلی آ رہی ہے وہ کرتا ہو، اگر نہ معاذ اللہ اس دور میں اسی شخص کو ایک بہت بڑا عالم سمجھا جاتا ہے جو کوئی دین میں انوکھی بات کر دیتا ہے، بس جو کسی نے نہ کہی ہو، کوئی نئی بات۔ اب نئی بات کیسے کرے گا؟ 1400 سال پہلے جو شریعت آئی ہے تو وہی بیان کی جائے گی نا، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں بیان کر سکتا۔ تو آج کل لوگ واہ بھی اسی کو کرتے ہیں جو قرآن مجید کی کسی آیت کا انوکھا سا ترجمہ کر دیتا ہے، جو سلف صالحین سے، نہ صحابہ سے ثابت، نہ تابعین سے ثابت، نہ تبع تابعین سے ثابت۔ اس وجہ سے جو ماہر شخص ہو اس کے پاس بیٹھ کر آپ قرآن مجید کی تفسیر بھی کریں، اس کا بھی بڑا درجہ ہے، سمجھنا چاہیے قرآن۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کے اوپر عمل کیا جائے۔ قرآن مجید پر اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہماری زندگی جو ہے وہ کبھی بھی ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ ہمارا سارا کا سارا، ساری کی ساری کامیابی اس قرآن مجید میں۔ مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھ سے پوچھے
کہ مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کا سبب کیا ہے، کوئی ایک وجہ بتائی جائے، تو وہ کہتے ہیں میں بتاؤں گا کہ علماء حق کا فقدان اور علماء سوء کی کثرت، کہ جو حق والے علماء ہیں، حق بیان کرنے والے ہیں، وہ ان کی کمی ہو چکی ہے، اور جو علماء سوء ہیں، جو اپنی من چاہی تفسیریں بیان کرتے ہیں، جو اپنی کسی کو خوش کرنے کے لیے قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں، ان کی کثرت ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے مسلمان تباہ و برباد۔ اور وہ کہتے ہیں اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ اس کا علاج کیا ہے، اس کا واحد حل کیا ہے، تو میں کہوں قرآن مجید۔ جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس امت کو تباہی اور بربادی سے بچانے کا ایک ہی حل ہے کہ اس امت کو اس نہج کے مطابق بنا دیا جائے جس نہج کے مطابق یہ امت جو ہے گمراہی سے اٹھائی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اندھیروں میں تھی، قرآن مجید کے ذریعے اس امت کی تبلیغ کی گئی، قرآن مجید کے ذریعے ان کے عقیدے کو بنایا گیا، قرآن مجید کے ذریعے ان کے ذہنوں کو ذہن سازی کی گئی۔ تو آج بھی اسی قرآن مجید کے ذریعے زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ اگر قرآن مجید کو چھوڑ کر ہم کوئی اور راستہ تلاش کریں گے تو اضلہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ ہی ہو جاتا ہے انسان۔ صحیح راستہ صرف اور صرف ہمیں قرآن مجید سے ملتا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں، آگے سکھائیں، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی اس کے حلقات مقرر کیے جائیں جہاں پر قرآن سیکھا جائے، بلا تفریق حلقات متعین کیے جائیں جس میں بڑے بوڑھے سب اکٹھے جو ہیں وہ قرآن سیکھ سکیں۔